أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا پاتھ آف اسلام. میرے پیارے ویورز، انشاءاللہ آج پھر ہم ترجمہ پڑھیں گے. ہمارا پچھلے درس انتہائی سبق آموز تھا. بہت پیاری پیاری باتیں تھیں، پیاری پیاری دعائیں تھیں، ایسی دعائیں جن سے ہم دنیا تو کیا کہ آخرت کو بھی سنوار سکتے تھے. آج کا درس بھی انتہائی مفید ہے جس میں بہت پیاری پیاری باتیں ہیں. چلو آتے اپنے درس کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَرْغَبُ، اور کون اعراض کرتا ہے یا منہ موڑتا ہے، عن ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے، الا مگر من، جو شخص کے سفیہ نفسہ، بے وقوف بنایا اس نے اپنے نفس کو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے اس کو دنیا میں. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرتی، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ایسا کون ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے منہ موڑے گا سوائے اس بندے کے جو کہ اپنے آپ کو خود ہی بیوقوف بنا رہا ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروی کرے گا تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں بھی اس کو چن لیا اور آخرت میں بھی وہ نیک لوگوں میں سے شمار ہوگا. یہاں کلی وضاحت ہے یہود و نصارہ کو، باقی ساری امتوں کو، مشرکین مکہ کو، سب کو، کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو پیروی کرتے ہو، اسی کی نسل سے آگے باقی سارے چلے ہیں، تو ایسا کون ہوگا جو اس کے خلاف چلے گا. اور تو جب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہو تو یہ بھی تو مان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی کے آل اولاد میں سے تھے. اور اللہ کیا پیاری بات کہہ رہا ہے کہ جو ان کی پیروی کرے گا دنیا تو کیا کہ آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا. اذ قال له ربه، اذ قال له، جب فرمایا اس سے، ربه، اس کے رب نے، اسلم، مطیع ہو جا تو. قال، کہا اس نے، اسلمت، مطیع ہوا میں، لرب العالمین، رب العالمین کے. اذ قال له ربه اسلم، جب فرمایا اس سے اس کے رب نے، مطیع ہو جا تو. قال اسلمت لرب العالمین، کہا اس نے، مطیع ہوا میں کس کے لیے؟ رب العالمین کے لیے. کہ وہ تو ایسا بندہ تھا کہ اس نے اپنے آپ کو فرما بردار کر دیا تھا. کس کا فرما بردار بنا لیا تھا؟ رب العالمین کا. ووصّا، اور وصیت کی، بہا، اس کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام نے، بنی ہی، اپنے بیٹوں کو، ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ، چن لیا اس نے، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن، پس ہرگز مت مرنا تم، الا، سوائے اس کے کہ، وانتم مسلمون، اور تم اس حال میں کہ فرما بردار ہو. فرما بردار کا اس لیے کہیں گے کہ ہر امت میں عبادت کے اپنے طریقے تھے. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت کی تھی، ایون یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے آل اولاد کو یہی نصیحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک ہی دین چنا ہے، ایک ہی دین چنا ہے. اس وقت تک مرنا بھی نہیں جب تک تم فرما بردار نہ ہو جب اپنے دین کے، مینس اپنی لائف کو سارا اسی پہ ڈپینڈ کرو، اسی راستے پہ قربان کرو جو اللہ نے صحیح چنا ہے آپ کے لیے. ام کنتم شہداء، یا تھے تم حاضر، اذ، دوارا، جب آیا، یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو موت. اذ قال، جب فرمایا اس نے، لبنیہ، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون، کس کی عبادت کرو گے تم، من بعدی، میرے بعد. قالو، کہا ان کے بیٹوں نے، نعبد، عبادت کریں گے ہم، الہ کا، تیرے معبود کی، و الہ آبائک، اور تیرے باپ دادا کی معبود کی. باپ دادا کون؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم اور اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کی معبود کی. کون معبود؟ الہ واحدہ، جو کہ ایک ہی معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے مطیع ہیں یا فرما بردار ہیں. تو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ نہیں نا. کیا بتانا چاہتا تھا اللہ اس وقت کے بارے میں کہ ایون یعقوب علیہ السلام نے مرتے دم بھی اپنے بچوں سے یہی آخر میں پوچھا کہ میرے بعد کس کی پیروی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے.
تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، وہ معبود جو تیرے باپ دادا بھی اسی کی پیروی کرتے آئے ہیں، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق پیروی کرتے آئے ہیں۔ سب کا معبود کون تھا؟ الہ واحدہ، ایک ہی معبود تھا سب کا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کے سب اسی کے مطیع ہے، فرمانبردار ہے، تابعدار ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، وہ ایک امت تھی، قد خلت، جو کہ گزر چکی۔ اب اتنی پیاری بات ہے، اتنی پیاری بات، لہا ما کسبت، اس امت کے لیے وہ جو کہ کمایا اس نے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو کہ کمایا تم نے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بڑی بات ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ پہلی امتیں جو گزر چکی وہ گزر چکی، انہوں نے جو کچھ کیا سو کیا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم جو کچھ کرو گے تو یہی اسی کا، تم جو آج کرو گے اسی کا بعد میں بدلہ پاؤ گے۔ یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا پیغمبر تھے، اعلیٰ خاندان نسب کے تھے، تو اس کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ نو، لہا ما کسبت، یاد رہے کہ جو کماتا ہے اس دنیا میں، جو کچھ کرتا ہے وہ اپنا ہی عمل لے کے جاتا ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تم یعنی کہ ہم آج جو کچھ کر رہے ہیں ہم اپنا عمل اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ اور ایک اور بڑی بات، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں پوچھے جاؤ گے تم، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس چیز کے بارے میں جو کہ کرتے تھے وہ۔ یاد رہے کہ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے یہ سب کیوں کیا یا کیسے کیا، بلکہ تم سے تمہارے عمل کا پوچھا جائے گا۔ ان کے ذریعے سے تمہاری خلاصی نہیں ہونے والی۔ اگر تمہارے باپ دادا مسلمان تھے، صحیح تھے دین پہ، تو ان کا اپنا وہ اعمال تولے جائیں گے، آپ کا اپنا، اور اگر وہ نافرمان تھے تو ان کو اپنی سزا ملے گی، آپ کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ وقالو، اور کہاں انہوں نے یا کہتے تھے وہ، کونو، ہو جاؤ تم، ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی، تہتدو، ہدایت پالو گے تم۔ قل، کہتے آپ، بل ملت ابراہیم، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، حنیفاً، یکسو ہے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھا وہ مشرکین میں سے۔ کیا بات ہے کہ یہود نصارہ کیا کہتے تھے کہ وہ لوگوں کو یہی کہتے پھرتے تھے کہ یہودی بن جاؤ یا نصرانی بن جاؤ تب تم راہ حق پہ ہو۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد رہو، یاد رہے کہ نہ یہودی بن کے ہدایت پا سکتے ہو نہ نصرانی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو فالو کرو جو کہ یکسو ہے، ایک ہی ہے۔ مینس ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ایک ہی بات کو لے کے چلے ہیں، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ پر قولو، کہو تم، آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، وما انزل الینا، اور وہ جو کہ اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل، اور وہ جو کہ اتارا گیا، الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور وہ جو کہ اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور ان کے اولاد کی طرف، وما اوتیا، اور وہ جو کہ دیا گیا وہ موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون، اور وہ جو کہ دیا گیا پیغمبروں کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں جدائی ڈالتے ہیں ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ونحن لہ مسلمون، اور ہم سب کے سب اسی کے مطیع ہیں، فرمانبردار ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ یہودی یا نصرانی بنو، بلکہ یہ کہو کہ آمنا باللہ، ہم نے اللہ پہ ایمان لایا، جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا، یا ہم سے پہلے پیغمبر ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے اعلیٰ اولاد پہ اتارا گیا، اس پہ ایمان لائے، اور وہ جو کہ موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا اس پہ ایمان لے آئے، اور وہ جو کہ باقی پیغمبروں کو دیا گیا ان سب باتوں پہ ہم ایمان لائے، چاہے وہ کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، معجزے ہیں، جو بھی ہے ہم سب مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کو کسی سے بالا تر یا بڑھ کر نہیں مانتے، ہم سب کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائے، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، مثل وہ جو کہ ایمان لائے تم اس پر، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق ہدایت پالی اس نے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر پھر گئے وہ، فَإِنَّمَا، بس سوائے اس کے نہیں، ہم فی شقاق، وہ اپنی ضد میں اڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہے ان کو اللہ تعالیٰ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ایسی، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ایسی ایمان لائے جیسے کہ تم لائے ہو، تو وہ راہ پا گئے، ہدایت پا گئے،
اور اگر وہ پیر رہے ہیں، نہیں مان رہے، اپنی ضد میں اڑے ہوئے ہیں، تو یاد رہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ کون اللہ؟ هو السمیع العلیم، وہ اللہ جو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ مینز اب تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ ان کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے۔ اگر آپ کی فیملی ممبرز ہیں، اپنے ہیں، جو بھی ہیں، ہو، اللہ جانتا ہے۔ وہ اپنی ضد میں اڑے ہوئے تو اللہ جانتا ہے۔ آپ کو ان کی وجہ سے کوئی پکڑ آپ لوگوں کی نہیں ہوگی۔ صبغۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کا رنگ، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، صبغۃً، رنگ کے اعتبار سے، ونحن لہ عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اچھا، پھر کیا ہوا کہ ہر قبیلے کے لوگوں نے، ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے لیے کچھ ایسی چیزیں رکھی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہم مقدس ہیں، ہم اعلیٰ رتبے والے ہیں۔ جیسے کہ نصرانیوں نے اپنے لیے ایک زرد رنگ مقرر کیا تھا، جو کوئی ان کے پاس آتا تو پہلے اس کو زرد رنگ میں ڈبو کے مینس نہلا کے نکالتے تھے، پھر کہتے تھے کہ اب تو پاک ہو گیا، گناہ تیرے سارے جڑ گئے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا ہے یہ صبغۃ اللہ، رنگ تو سب کے سب اللہ کے ہی اچھے ہیں۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بڑھ کر کون رنگ کے اعتبار سے اچھا ہے؟ وہ اللہ کہ ونحن لہ عابدون، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ رنگ تو اللہ کی عبادت میں ہے، کسی کلر میں تو نہیں ہے۔ قل، کہتے آپ، اتحاجوننا، کیا جگڑتے ہو تم ہم سے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وہو ربنا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے، ولنا اعمالنا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال جو کچھ ہم کریں گے، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال جو کچھ تم کرو گے یا کرتے پھر رہے ہو، ونحن لہ مخلصون، اور ہم سب اسی کے لیے خالص ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قل، اے پیغمبر تو ان سے کہہ دے کہ تم ہم سے کیوں جگڑ رہے ہو، اے کافروں، چاہے وہ مشرکین ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں۔ اللہ کہہ رہے کہ ان سے یہ کہو کہ تم ہم سے کیوں جگڑ رہے ہو، اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تو ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے اپنے اعمال ہی کا ہمیں بدلہ ملے گا اور تمہیں تمہاری اعمال کا۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، حالانکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خالص مخلص ہیں، ہماری عبادت میں کوئی شک شبہ نہیں، پھر بھی تم ہم سے جھگڑتے ہو۔ ام تقولون، یا کہتے ہو تم، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، بے شک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں، کانو تے وہ، ہودن او نصارا، یہودی یا نصرانی۔ قل، کہہ دے آپ، انتم اعلم، کیا تم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ، یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے کہہ دو کہ کیا تمہیں زیادہ خبر ہے یا خدا کو ہے؟ ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، اس شخص سے جو کہ کتما، چھپایا اس نے، شہادتاً، گواہی کو، عندہ، کہ اس کے پاس تھی، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا اللہ کے بارے میں، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، بغافل، غافل، عما تعملون، اس چیز سے جو کہ کرتے ہو تم۔ بہت ہی گہری باتیں ساتھ میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ سارے پیغمبر جو گزرے ہیں، اور یہ دیکھیں جو فیمس پروفٹس تھے یا جن کو یہ لوگ فالو اپ کرتے تھے، جن پیغمبروں کے، ان کے نام لے کے اللہ نے کہا ہے کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی یا نصرانی تھے، اسماعیل یہودی یا نصرانی تھے، اسحاق یہودی تھے یا پھر نصرانی تھے، اسی طرح یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد، یہودی کہتے تھے کہ وہ یہودی تھے، نصرانی کہتے تھے کہ وہ نصرانی تھے، کہ تم یہ کہتے ہو؟ قل انتم اعلم ام اللہ، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ان سے جا کے کہو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، کیونکہ یہ پیغمبر جو ہے یہ ہم میں سے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ جا کے ان سے کہو کہ تمہیں زیادہ خبر ہے یا اللہ کو زیادہ خبر ہے۔ اور پھر اللہ دیکھو کتنی گہری بات کہہ رہا ہے کہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اس سے بھی زیادہ کوئی ظالم ہو سکتا ہے جسے سچ بات کا پتہ ہے پھر بھی وہ تہمت لگاتا پھرتا ہے، جھوٹ بولتا پھرتا ہے اللہ پہ کہ مطلب یہ ہماری نسل میں سے تھے، ہماری عبادت کا طریقہ صحیح ہے، یا یہ اللہ کا بیٹا تھا، نعوذ باللہ، ایسا تھا، یہ جو الٹی سیدھا گواہی دیتے جا رہے ہو، حالانکہ کتاب آپ کے پاس تھی اور آپ کے پادری وغیرہ تھے، ان کو ساری ڈیٹیل کا پتہ تھا، پھر بھی بلیم کرتے جا رہے ہو۔ اس ایسے بندے سے زیادہ بھی کوئی ظالم ہو سکتا ہے دنیا میں؟
اور اللہ کیا کہہ رہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یاد رہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بے خبر نہیں، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ پھر وہی بیسٹ آیت جس میں سب باتوں کا ایک قسم کا خلاصہ سمجھیں، نچوڑ سمجھیں، وہ ہے، وہ پھر سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ امتی تھی جو کہ گزر چکی، لہا ما کسبت، اس کے لیے وہ جو کہ کمایا اس نے، وَلَكُمْ مَا کسبتم، اور تمہارے لیے وہ جو کہ کمایا تم نے۔ یہاں پہ کیا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پہلے پیغمبر گزرے یا ان کی امتی گزری ہے جو کچھ تھی، ان کے لیے وہ جو کہ کمایا اس نے، اور تمہارے لیے وہ جو کہ کمایا تم نے، ایسے ہی ہمارے لیے یہ بات ہے کہ پہلے جو کچھ تھا وہ ہو چکا، ان کو اپنے عمل کا بدلہ اللہ ان کو ہی دے گا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ جو کہ تم کرتے پھر رہے ہو، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہیں پوچھے جاؤ گے تم اس چیز کے بارے میں جو کہ وہ کرتے، جو کچھ وہ کرتے پھر رہے تھے اس کا ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے اعمال کا سوال ہوگا۔ بہت ہی پیاری باتیں، بہت ہی پیاری باتیں ہیں، بہت ہی سبق آموز باتیں ہیں۔ شکر الحمدللہ کہ ہم پہلا جز آج کمپلیٹ کر سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اس پہلے پارے میں جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم سمجھے یا جو نہیں سمجھے، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے عمل میں لائے، جس پہ نہیں سمجھے اسے سمجھنے کی توفیق دیں، جس پہ سمجھے اس پہ عمل کرنے کی، دوسروں کو دعوت چلانے کی توفیق دیں۔ آگے اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم باقی قرآن کو بھی سیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور دوسروں کو دعوت چلا سکیں۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔